گھبرانا نہیں، ڈٹ کر ساتھ کھڑے ہیں، قافلی کی وزیراعظم کو یقین دہانی۔ عمران خان کی لاہور میں چودھری پرویز الہی کے گھر آمد، ساتھ چلنے کی اپیل، جس پر چودھری پرویز الہی نے کہا عدم اعتماد کی باتیں افسانہ ہے، ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو، آپ کے ساتھ سیاست کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا شہباز شریف نے جو سیاسی پیشکش کی ہے اس کا جواب نہیں دیا۔ چودھری برادران نے کہا کہ 14 سال بعد شہباز شریف کو ہمارا خیال آ گیا۔ وزیراعظم عمران خان کی چودھری پرویز الہی سے کچھ دیر الگ کھڑے ہو کر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم نے شکوہ کیا کہ شہباز شریف کو اپنے مطلب کے لیے چودھری صاحب یاد آ گئے، یہ لوگ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں، بیورو چیف لاہور ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایاز، ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس کا احوال بتائیے، یہ بتائیے کون کون سے امور ڈسکس ہوئے، اور اس سے قبل بھی ماضی میں اپوزیشن کی جماعتیں قافلی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، منانے کے لیے کافی میٹنگز کر چکی ہیں، اس کے باوجود آج کی یہاں میٹنگ کے بعد وزیراعظم کے ساتھ جو ان کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے وہ حکومت کے ساتھ۔ بالکل بسمہ، آصف زرداری نے جو کوشش کی مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ کاف کو ایک ساتھ قریب لانے کی، وہ کوشش آج ناکام ہو چکی ہے۔ آج کئی دن بعد بھی مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ کاف کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا، جس کے بعد آج اچانک وزیراعظم جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی اور شجاعت حسین کے گھر جا پہنچے۔ صبح فواد چودھری نے ہمیں واضح طور پہ بتایا تھا کہ ایسی کوئی ملاقات آج شیڈول نہیں ہے، اور چودھری پرویز الہی نے آج پی بی اے کے وفد کے ساتھ ملاقات میں بتایا تھا کہ میری آج وزیراعظم کے ساتھ ملاقات نہیں، لیکن پرویز الہی اس وقت ڈی ایچ اے میں تھے جب ان کو اطلاع ملی کہ وزیراعظم ان کے گھر آنا چاہتے ہیں، جہاں پھر وہ وہاں سے واپس ہوئے۔ آج ملاقات کے دوران دونوں چودھری صاحبان نے وزیراعظم کو بتا دیا ہے کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے وزیراعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ کی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو عمران خان پہاڑ کے اوپر ہوں گے اور ہم سب زمین کے اندر دھسے ہوں گے۔ عمران خان نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین پرویز الہی کو بتایا کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے، عوام کو نچلی سطح تک فائدہ پہنچانے کے لیے وزیروں کی ڈیوٹی لگائیں، یہ کہنا تھا چودھری شجاعت حسین کا، تاکہ بازاروں میں چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ نیچے آ سکیں۔ صنعتوں کی بحالی کے لیے پیکج کا اعلان بڑا اچھا ہے، پنجاب کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹس کے لیے بھی ایسا کوئی پیکج کا اعلان کرے، یہ کہنا تھا چودھری پرویز الہی کا، جس پر عمران خان نے کہا یہ آئیڈیا اچھا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے چودھری شجاعت حسین کی عدد بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے، اچھا ایاز شجاع، آپ سمجھتے کہ تمام کوئسچن مارکس ختم ہو گئے؟ وہ جو چند روز پہلے کی جو میٹنگ تھی پیپلز پارٹی کی، جس پہ کہا گیا تھا کہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی مستقبل میں لائے عمل اکٹھا لے کے چلیں گے، وہ شکوک و شبہات آج تمام ختم ہو گئے؟ بالکل سلمان، آج چودھری پرویز الہی سے اس سے وزیراعظم کی ملاقات سے پہلے بھی جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ آصف زرداری پر تو اعتماد کرتے ہیں، باقی جماعتوں کا کچھ کہہ نہیں سکتے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آصف زرداری کوئی گارنٹی دیتے تو بات آگے بڑھ سکتی تھی، لیکن اب تک نون لیگ نے ان کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے 3 سوال کیے تھے شہباز شریف کو، جن کا اب تک جواب نہیں ملا۔ یہ وہ باتیں تھیں جس کے بعد آج وزیراعظم نے آج چودھری برادران سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وزیراعظم زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ ایاز شجاع۔ وزیراعظم عمران خان کی چودھری برادران سے ملاقات پر مریم نواز بھی خاموش نہ رہیں۔ مسلم لیگ نائب صدر نے وزیراعظم کی چودھری برادران سے ملاقات کی تصویر شیئر کی ہے، ساتھ لکھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا، عمران خان نے چودھری برادران سے ملاقات کر کے اچھا کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہونی چاہیے، سیاست میں بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، یہ لوگ تو اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ گندم و سبزیاں بیچنے سے ملک آگے نہیں جاتا، ہمیں صنعتی ترقی پر توجہ دینا ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، 5 سال کے لیے ٹیکس چھوٹ دیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کا اعلان، کہتے ہیں ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹریز کے لیے پالیسیاں لے کر آئے ہیں۔ صنعتی پیکج جب دیا ہے 3 سال پہلے دینا چاہیے تھا، ہمیں اوپن ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی۔ لاہور میں انڈسٹریل پیکج کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا زر مبادلہ کم ہو جانے کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا۔ ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹریل بیس کے اوپر، جو ہم نے ایمنسٹی دی پہلی، میں اب دیکھتا ہوں کہ ہمیں وہ اس طرح اوپن ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی۔ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ پاکستان کی نہیں تھی کہ ہم کیسے اس ٹریپ پہ سے نکل سکتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس IMF کے پاس جانا اس لیے پڑے کہ ہمارا ریزروز کم ہو گئے، ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے پالیسی لے کے آئے ہیں،
سب سے بڑا جو اپنا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے کتنی رکاوٹیں ہم نے پیدا کی ہوئی. پلاٹ کے اوپر قبضے ہو جاتے تھے، قبضہ گروپ کے اگینسٹ ہم نے ایکشن لیے ہیں. ہم نے اب اسپیشل اوورسیز پاکستانیز کے لیے کورٹس بنا دیے ہیں. اب ہم ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جب انویسٹ کریں گے تو 5 سال کا ان کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا. انڈسٹری کے لیے صرف ایمنسٹی دینی چاہیے تھی. اور دوسرا جو آئی ٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میرے خیال میں ان کے $140 ارب ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی، اور ہم ابھی 70% ایکسپورٹ بڑی ہے ہمارے آتے ہوئے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے. عوامی مارچ سے گھبرا کر پیٹرول کی قیمت 10 روپے فی لیٹر کم کر دی. 12 روپے اضافہ کر کے 10 روپے کم کرنا عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے. عمران خان سے مطالبہ ہے کہ استعفیٰ دیں اور اسمبلیاں توڑیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مورو میں جالوں سے خطاب کہتے ہیں کٹ پتلی سے انصاف لینے کا وقت آ گیا. وقت آ گیا ہے کہ ہم کٹ پتلی سے انصاف لیں. آپ کی عوامی مارچ کی وجہ سے کپتان جھک گیا، کپتان گھبرا گیا، پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپیہ کم ہو گیا. پاکستان کے عوام پہچان چکی ہیں کہ یہ تبدیلی کے نام پہ تباہی ہے. اس بزدل میں تنقید سننے کا حوصلہ نہیں ہے. ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اپنا رونا شروع کر دیتا ہے کہ میڈیا مجھ پہ بہت تنقید کرتا ہے، میرے ساتھ بڑا ناانصافی کر رہا ہے. صدر زرداری کا انٹرویو کو آپ نے روکا سے کہ چلے نہیں، اتنا آپ تک پوک تھے. آپ نے پورا میڈیا کو کنٹرول کیا. اس کنٹرول کے باوجود آپ ابھی تک رو رہے ہیں کہ جو تنقید ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے. چھین رہا ہے کپتان. پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو دیکھا تک نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا طنز کہتے ہیں اپوزیشن اپنے ہی حسد کی آگ میں جل جائے گی. ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. چاہتے اپوزیشن پہلے ہلکان ہو جائے. وفاقی وزیر نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کچھ دوستوں سے رابطے کا دعویٰ بھی کیا. کہا مریم نواز کا زرداری کے حوالے سے اظہار خیال سب کے سامنے ہے. ہم نے تو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو دیکھا بھی نہیں. گدھا گاڑی کے اوپر ایک لیڈر جو ہے وہ دوڑ رہی تھیں، وہ لانگ مارچ تھا شاید. اپوزیشن اپنے حسد میں خود ہی جل کے خاک ہو جائیں گے. کل آپ نے مریم نواز کے خیالات زرداری صاحب کے بارے میں سن ہی لیے ہیں. گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے. یہ ذلیل آدمی ہر جگہ کہتا ہے گلی گلی میں شور ہے، وزیر اعظم چور ہے. اس کو شرم نہیں آتی؟ اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں. پی ایم ایل این کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے جو تنگ ہیں اپنی لیڈرشپ سے. عمران خان آپ کے دکھ کو سمجھتے ہیں. کل ہم نے تیل اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے لے کے آئے. ہماری جو مڈل کلاس ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تربت کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال اور بارڈر مینجمنٹ کے اقدامات کو یقینی بنانے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے فوجیوں کے حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا. آرمی چیف نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا. آرمی چیف نے تربت یونیورسٹی کا دورہ بھی کیا. ضلع کیت سے تعلق رکھنے والے معاشرے کے تمام طبقات کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ایک تفصیلی بات چیت کی. آرمی چیف نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوان بہت باصلاحیت ہیں. بلوچستان کے نوجوانوں اپنی تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی کے لیے دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. حکومت ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے جھوٹے وعدے اور اعلان کر رہی ہے. وزیر اعظم کے اقدامات سے مہنگائی میں اضافہ، قرضوں کا بوجھ بڑھے گا. نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے حکومت پر لفظی وار کیے. کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی عوام کی جیب سے پوری کی جائے گی. حکومت بتائیے کمی کیسے پوری کرے گی. اپوزیشن نے عدم اعتماد کا اعلان کیا تو عمران خان کو ریلیف یاد آ گیا. پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعظم نے کہا جو کہتا تھا گھبرانا نہیں اب خود گھبرا گیا. وزیر اعظم صاحب 10 روپے کم کر رہے ہیں تو یہ بوجھ بھی عوام کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں اور ٹیکس لگا کر یہ کمی بھی پوری کرنی پڑے گی. یہ مزید قرضہ لے لیں. دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے اب خود گھبرائے ہوئے ہیں. اور قرضے جو ہیں وہ اس حکومت کے تاریخی ہیں. جو پاکستان نے اس حکومت سے پہلے 71 سال میں قرضہ لیا تھا وہ دگنا ہو چکا ہے. میرا اوپن چیلنج ہمیشہ وزیر اعظم صاحب کو رہا ہے کہ چیئرمین نیب کو بھی پاکستان کے عوام کے سامنے الزامات لگائیں کہ کیا کرپشن ہوئی ہے ہمارے 5 سال کے دور میں. جو دباؤ ہے عوام کا وہ حکومت
پر تو ہے نہیں، کیونکہ ان کو حکومت کو جانتے ہیں کہ پرواہ ہے نہیں عوام کی، اس لیے دباؤ اپوزیشن پر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی اور انشاءاللہ جلد آئے گی، یہ عدم اعتماد ہو جائے گا۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بیساکھیاں جو مصنوعی طور پر اس حکومت کو قائم رکھے ہیں پچھلے 4 سال سے، یہ بیساکھیاں ہٹنی چاہیے۔ شکریہ خاقان عباسی صاحب، یہی بات سمجھا کر تھک گئے تھے کہ دنیا میں مہنگائی ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا نون لیگی رہنما کو جواب، ٹویٹ میں کہا اب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ پاکستان میں قیمت کیسے کم ہوئی، لیکن سمجھ آپ کو پھر بھی نہیں آنی ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے رد عمل میں کہا کہ بطور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی عمران خان کے اقدام کو سراہنا چاہیے تھا، لیکن اخلاقیات اور نون لیگ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ در در پر مارنے پھرتی اپوزیشن کی ایک ہی خواہش ہے کہ انہیں کسی بھی طرح NRO مل جائے۔ اگر سیاست میں کسی کو بیساکھی کی ضرورت ہے تو وہ شریف برادران ہیں۔ تبدیلی کا فارمولا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آزمایا جا چکا ہے۔ سندھ کے عوام بہتر مستقبل کے لیے درست قیادت کا انتخاب کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اب سندھ کا نوجوان طبقہ صوبے کے مستقبل کے فیصلے کرے گا۔ سندھ میں قاتل دندناتے پھرتے ہیں، مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں، زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں، صوبے میں سرکاری نوکریاں تک بیچی جاتی ہیں، پورا صوبہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، عوام کی معاونت سے دیے روشن کرنے آئے ہیں۔ پیکا آرڈیننس کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی صحافتی برادری کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان سمیت میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اراکین نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی ہے۔ پیکا آرڈیننس کے خلاف چودھری پرویز الہی کا صحافتی برادری کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان سمیت میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان کی اسپیکر چیمبر میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ چودھری پرویز الہی کا پیکا آرڈیننس میں ترمیم کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے پیکا آرڈیننس صحافی برادری اور عوام کے ساتھ حکومت کا امتیازی سلوک ہے۔ میڈیا کی آزادی پر کسی قسم کی بھی قدغن لگانا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے۔ جماعت اسلامی بھی پیکا قانون کے خلاف صحافی برادری کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یہ یقین دہانی امیر جماعت اسلامی نے منصورہ میں صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کرائی۔ سراج الحق نے کہا آزاد میڈیا پر قدغن کسی صورت قابل قبول نہیں، پیکا کو مسترد کرتے ہیں۔ ملاقات میں ایمنڈ، CPNE، PBA، APNS اور PFUJ کے اراکین نے شرکت کی۔ چیئرمین نئی بات نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان، میاں عامر محمود، ناز آفرین سہگل، شہاب زبیری، اظہر عباس، کاظم خان، اعجاز الحق، شکیل مسعود، ایاز خان، ارشاد احمد عارف، سرمد علی، میاں طاہر اور محمد عثمان شامل تھے۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم، سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی قیصر شریف، ڈپٹی جنرل سیکریٹری محمد اصغر بھی اس موقع پر موجود تھے۔